السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سورہ عصر ہے، اور یہ سورہ جو ہے قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی اس کی 3 آیتیں ہیں، اور جامعیت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے مختصر صورت اور سب سے جامع صورت یہی ہے۔ اور اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو ایک تو یہ قول سامنے رکھا جائے گا، آپ اس کو رکھیں، اور پھر اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کو باقی دنیا کی کتابوں پہ وہ فضیلت ہے جو اللہ کو اپنی مخلوق پہ ہے، اور گمان سے باہر ہے یہ بات۔ اور پھر قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ حدیث موجود ہے، اور پھر یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو خود اللہ تعالیٰ اتنے بابرکت اور بلند ہیں، اس حد تک کہ گمان سے باہر ہیں ہمارے، تو یقیناً ان کے جو الفاظ ہوں گے، انہوں نے جو کتاب اتاری ہوگی، ان میں سے کوئی ایک صورت ضرور ایسی ہوگی جو مختصر ترین ہوگی صورتوں میں، اور جامعیت کے اعتبار سے سب سے جامع بھی ہوگی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیسکلی یہ کیا کہ میں اگر ایسے کہوں کہ ایک آیت کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ رکھ دیا تو غلط نہیں ہوگا۔ کیسے کہ پورے قرآن کی بات یہی ہے، انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں بھیجے گئے ہیں امتحان کے لیے، اللہ نے آزمائش ان کی ہے، تو اچھے اعمال کریں اور اللہ کو اچھے اعمال بھیجیں تاکہ قیامت کے دن جنت کو حاصل کر لیں۔ یہ پورے قرآن کی مین تعلیم نصیحت یہی ہے لوگوں کو کہ برائی سے رک جائیں، اچھائی پہ آ جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں اور اللہ کو اپنے اعمال بھیجیں تاکہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، دوسرے لفظوں میں وقت کی قسم کھائی، والعصر، یعنی پہلی آیت اس کی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان خسارے میں، گھاٹے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سب کچھ بتا دیا کہ بچے گا کون، جو پورے قرآن کی تعلیم ہے کہ مطلب آخرت میں کون ہے جو جنت میں داخل ہو جائے گا، کون ہے جو آخرت میں خوش ہوگا، کون ہے جو آخرت میں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی مسلمان ہو گئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، آپس میں حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ 4 باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ بچے گا وہ انسان جنت کو حاصل کر پائے گا، یا جنت کو حاصل کر لے گا، جہنم سے بچ جائے گا، جو ان 4 باتوں پہ عمل کرے گا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ چاروں باتیں ایکولی امپورٹنٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان 3 باتوں پہ عمل کر لے تو بچ جائے گا، یا 2 پہ یا 1 پہ۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک بات بھی کوئی چھوڑے گا تو وہ گھاٹے میں ہی ہے، بچنے کے لیے اس کو چاروں باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کیسے رکھ دیں کہ الا الذین آمنوا کے اندر مسلمان ہونا ہو گیا، وعملوا الصالحات کے اندر نیک اعمال ہے، تو نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا۔ تو عمل صالح میں سب سے پہلے نماز آ جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، سارے عمل صالح اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دوسری بات ایک نیک عمل کرے۔ اور تواصی بالحق کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں حق بات کی وصیت کریں لوگ،
تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے اسلام میں. یہ اصل میں بات ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات، کہ لوگ آپس میں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں جب دنیا میں ہوں. تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسلام میں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، تم ضرور برائی سے روکو گے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، اور تم دعائیں کرو گے وہ عذاب دور نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ عذاب دور نہیں کریں گے. آپ اندازہ کریں کس قدر اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا ہم پہ، اور پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی، عذاب ٹلے گا نہیں. یعنی اس قدر ضروری ہے آپس میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور آج ضمناً میں ساتھ یہ بات کر دیتا ہوں کہ آج کل ہم تعداد میں پوری دنیا میں اتنے زیادہ ہیں، اور پستی اور ذلت کا عالم یہ ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا ہوا ہے، اور اللہ کا عذاب ہم پہ، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور پلٹیں گے ہم کیسے، اس بات سے نکلیں گے کیسے، اس کو دور اپنے آپ سے کیسے کریں گے کہ ہم واپس آ جائیں گے. ایمان تو ہم لائے ہوئے ہیں، ہم نیک اعمال کریں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کریں. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، اپنی ایک ایک زندگی کے ایک ایک حصے کو یعنی ایگزیکٹ اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں گے، تو ہمیں اس مشکل سے نکالیں گے. یہ ہم اس سے نکلنے کا طریقہ. تو پھر یہ میں نے تیسری بات آپ کو بتا دی. چوتھی بات وتواصوا بالصبر ہے. یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، ساری باتوں میں ضروری ہے. اس کو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ صبر یہ نہیں ہے کہ صرف مصیبت کو پریشانی آئی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں صبر یہ ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس پہ نیکی کے اوپر صبر کرتا ہے، یعنی توحید کے اوپر، نمازوں کی پابندی کے اوپر، روزوں پہ، ہر نیکی کے عمل پہ وہ صبر کر رہا ہوتا ہے، مشکل کاٹتا ہے. تو یہ صبر نیکی کے اوپر صبر کرنا. اور پھر برائی سے بچنے پہ صبر ہوتا ہے، یعنی برائی کو خوشنما بنایا گیا، اور جو انسان کا نفس ہے وہ اس کی طرف لپکتا ہے تو اس سے انسان لڑتا ہے. تو یہ صبر ہی ہے برائی سے بچنے پہ. اور پھر تیسرے نمبر پہ مصیبت کوئی آتی تو اس پہ صبر کرنا ہوتا ہے. تو یہ یعنی اس پہ نوحہ نہ کرے انسان، اپنا گریبان نہ پھاڑے، اور یہ ساری باتیں صبر اس پہ صبر کرے، اس صبر میں آتی ہیں. اور پھر میں تیسری بات جو ہے تواصی بالحق جو ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ اس کو جوڑتا ہوں کہ جب لوگ، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کی بات کی ہے، تو میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ جب لوگ نیکی کا حکم دیں گے، یا دوسرے لفظ میں پہلے ایمان لائیں گے، پھر نیک اعمال کریں گے، پھر نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، تو وہ یقیناً اللہ کے بندوں میں شامل ہو چکے ہوں گے. دنیا کے اندر وہ کام کر رہے ہوں گے جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بندوں کو نیکی کا حکم، نیکی کے بارے میں بتایا جائے، برائی سے ان کو روکنے کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ لوگ اللہ کی راہ پہ چلیں اور قیامت کے لیے کچھ اعمال بھیجیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جبکہ ابلیس اور اس کے چیلے چاہتے ہیں ایسا نہ ہو. تو جب کوئی شخص ایسا کر رہا ہوگا تو یقیناً اس پہ مشکلات آئیں گی، کیونکہ اس کے دشمن کون ہوں گے؟ ابلیس اور اس کے چیلے چیلیاں جو جن اور انسانوں سب میں ہیں، وہ اس کے دشمن بن جائیں گے. اور دشمن بھی وہ ان کو ایسے بنیں گے جو بالکل پہلے نمبر پہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ دشمن بنے ہوں گے وہ. تو پھر ظاہر ہے مشکلات، پریشانیاں ضرور آئیں گی، اور آج کل فتنہ کے دور میں تو بہت زیادہ آئیں گی. تو پھر اس ساری باتوں پہ پھر صبر کرنا، یہ ہے اس قدر امپورٹنٹ ہے صبر کرنا. اور صبر کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. پھر صبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن کے اندر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے بغیر حساب کے. یعنی ہر بات پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی، اللہ تعالیٰ کے پاس حد مقرر ہوتی ہے ہر چیز کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ میں بغیر حد کے، یعنی بغیر حساب کے ان کو اجر دوں گا، جو اللہ کے لیے خاص طور پہ اپنے آپ کو مطلب صبر کرتے ہیں مشکلات پہ. اور پھر یہاں تک بات ہے کہ انسانوں کو سب سے جو فائدے کی چیز ملتی ہے نا وہ صبر ہے.
یہ قیامت کے دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مشکلات پہ، پریشانیوں پہ، دکھوں پہ اور ایون نیکیوں پہ اور برائیوں سے بچنے پہ جو صبر کرتا تھا انسان، تو قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا اس کا اجر، تو پھر اس کو سمجھ آئے گا یہ کتنی بڑی بات تھی۔ بہرحال یہ شارٹلی 10 منٹ کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ صورت کو رکھا ہے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک آیت کے اندر، تیسری جو آیت، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ رکھ دیا اس کے اندر کہ بچنا کیسے ہے، نیک عمل بھیجنا، مطلب جنت کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ لوگ اب یہ شیطان مشکل بناتا ہے بات کو لوگوں کے ذہن میں کہ اچھا ایمان لانا، پہلے مسلمان ہونا، پھر نیک اعمال کرنا، 5 نمازیں ہیں، صبح ہر روز 5 پڑھنا، پھر باقی نیک اعمال بھی کرنا، پھر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پھر صبر بھی کرنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا، اس کے علاوہ بچاؤ ہی نہیں۔ اور صورت یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی ایک چیز بھی مس ہو گئی تو بچاؤ نہیں ہے، یعنی انسان کی وہ نجات نہیں ہے۔ تو پھر میں اس کو یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ اگر یہ شیطان مشکل بات بناتا ہے تو اس مشکل بات بنانے کے بعد وہ یہی بات بناتا ہے نا کہ بس یہ چھوڑ دو، ویڈیو میں بات سنی ہے بس، نہ کوئی نیک عمل کرو۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ، یا یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کہے کہ چلو میں ایمان تو لایا ہوں اور میں نیک عمل بھی کرتا ہوں، کچھ نماز پڑھتا بھی ہوں، اور اگر نہیں پڑھتا تو میں شروع کرتا ہوں، 1 2 3 سے شروع کرتا ہوں، باقی بات اللہ سے مانگتا ہوں۔ اور یہی بات اسلام کی خوبصورتی کے اندر ہے کہ اسلام جو ہے، ہر اچھی بات اس میں موجود ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک لمحے کے اندر تم سب کچھ ہی اپنے آپ کو بدل کے بیٹھ جاؤ۔ اسلام جانتا ہے کہ ہر بات تدریجاً ہوتی ہے، کوئی چیز کسی انسان کے اندر آتی ہے تو آہستہ آہستہ آتی ہے، تو یہ بات اللہ کو بھی پتہ ہے۔ تو اس میں یہی سب سے بہتر بات ہے کہ ایک انسان اگر ان چاروں چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے ایک چیز کو حاصل کرے، اگر ایمان ہے، اگر نہیں ہے پہلے ایمان لائے، اگر ہے تو پھر نیک عمل کرے، اور پھر جب نیک عمل کرے تو اس میں بھی اب 5 نمازوں کو بھی وہ شیطان مشکل بنائے گا دن میں، تو اس میں بھی کیا یہ بات سوچ کے کہ یہ 5 مشکل ہیں میں کوئی بھی نہ پڑھوں، یہ بہتر ہے کہ، یا یہ بہتر ہے کہ انسان کہے کہ میں ابھی جو اس وقت ٹائم ہے نماز کا، جو بھی فرض ہے میں اس کو پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے دوسری نماز بھی دیں، پھر 3 بھی دیں، پھر 4 بھی، 5 بھی، پھر وہی بات تدریجاً انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور ذہن میں یہ ضرور رکھے کہ اس چیز کو میں نے حاصل کرنا ہے، اور سچا ہو اور پوری تک و دو اور جد و جہد پوری کرے اور اللہ سے مانگے ساتھ، اور ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ کو اٹھائے، اللہ کی تعریف کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، پھر اپنی دعا کرے، اور مین دعا یہی ہو کہ اللہ ان 4 باتوں پہ مجھے لے کے آئیں، اور ان میں بھی سب سے پہلے میں نمازوں کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے نمازیں دیں، اور ایسے دیں کہ میں پوری زندگی پڑھتا رہوں۔ اور نماز پڑھنا، اللہ کے حضور کھڑے ہونا، خوش قسمتی، شرف اور عزت کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو جو پڑھتے ہیں نمازیں یہ ان کو ہی پتہ ہے بات، تو اللہ سے مانگے، اور پھر چھوٹ جائے تو پھر شیطان کے وسوسے میں نہ آئے کہ چھوٹ گئی ہے تو اب دوسری بھی چھوٹے، تیسری بھی چھوٹے، پلٹے فوراً اللہ سے، اور پھر اللہ کے آگے روئے، مانگے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ 4 باتیں دیں، اسی میں نجات ہے۔ اور یہ جو وہ کام کر رہا ہوگا، کوشش میں لگا ہوگا، یہ اللہ کو خوب علم ہے، اور اللہ کو پسند ہوتی ہے یہ بات کہ میرا بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے، اور پھر وہ سچے دل سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اس کوشش میں ہلکے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں نے کوشش کی ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو یہ بات نہیں ہے اچھی۔ پلٹ جانا، واپس آنا، کوشش کرنا، بار بار کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اور پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنا، یہ انسان کے سچے ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ بات نہایت پسند ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے ابلیس اور اس کے چیلوں کی شکستی ہے، اور انسان ایک درجے میں ان کے ساتھ لڑ ہی رہا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا کام ہو رہا ہو، ساتھ ساتھ نیکی کا حکم بھی دے، خود اپنے آپ کو ایک بات پہ لے کے آئے، جب آ جائے پھر دوسروں کو بھی بتائے، اور احسن طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ نیکی کا حکم جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اس سے بہتر کون ہے جو اللہ کی راہ کی طرف بلائے بہترین طریقے سے، اور دیکھ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ کس کو کون سی بات اچھی لگتی ہے، اس کو اسی حساب سے بات بتائی جاتی ہے، اور اس کو سیکھے اس کام کو، یہ کام سیکھنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں مین بات یہی ہوتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس نیکی پہ لایا جاتا ہے، اور پھر دوسروں کو بلایا جاتا ہے اس پہ، اور یہ بھی پھر وہی بات اللہ سے مانگا جاتا ہے، ہر بات کو اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور اللہ ہی عطا کرتے ہیں، وہی ہدایت دیتے ہیں سب کو، انسان کمزور ہے۔
تو یہ میں نے ساری بات اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ ابلیس اور اس کے چیلے اسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب اس بات پہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ہٹائیں کسی طریقے سے. تو ہٹنا نہیں ہوتا، جو بات سمجھ آ جاتی ہے اس پہ فوراً اپنے آپ کو لانا ہوتا ہے اسلام کے اوپر. اور پھر کیوں نہ ایسے کریں. میں یہاں پہ ایک ویسے بات کرتا ہوں کہ جب ہم دنیا میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں نا، تو ہم اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ جی فائدے کی چیزیں لے لو، نقصان کی چیزیں بچ جاؤ. یہی سمپل اصول ہے نا. اور پھر جو الٹیمیٹ فائدہ ہے جنت، جس کی نعمتوں کے بارے میں کہا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان ہی گزرا، یعنی گمان سے باہر نعمتیں ہوں. اور پھر کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ ہی وہاں رہنا ہو. ٹھیک ہے. اور پھر جو چاہیں وہاں پہ ہو، اور پھر اس سے زیادہ ہی ہو، جو چاہنے سے بھی زیادہ ہی ہو. قرآن کی آیت ہے سورہ قاف کی 36 کہ جو اس سے زیادہ ہی ہوگا. اور پھر کبھی موت نہیں آئے گی، نہ کبھی گرمی سردی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ کوئی ایسی چیز جو انسان کو کسی درجے میں بھی کوئی تنگ کرتی ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہوگی. جب ایسی زندگی جو ہوگی، الٹیمیٹ فائدہ جو ہوگا وہاں پہ، تو ایسی زندگی کے لیے کیوں نہ کوشش کی جائے. الٹیمیٹ فائدے کے لیے کیوں نہ ہم کوشش کریں. اب یہاں اس کو اس طرح سے اندازہ لگائیں اس کا کہ دنیا کی جو کا فائدہ ہے وہ کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جنت کی بات کا یا آخرت کے فائدے کا. اور پھر ہم دنیا کے لیے اتنی تقویٰ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں فائدے کی بات لو اور نقصان کی بات کو چھوڑ دو. تو پھر اس الٹیمیٹ فائدے کو ہم کیوں نہ حاصل کریں. کون چاہے گا یا کون نہیں چاہے گا کہ وہ جنت میں جائے. اتنی اچھی چیز ہے، اتنی بڑی اللہ نے بلند بات ہمارے لیے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ دنیا کے چند سال ہم نے اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے. اس میں مشکلیں، پریشانی، سب کچھ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا. وہ اللہ کے پاس ہے ساری بات. چاہیں تو ہم مشکلوں میں گزار کے ہمیں اپنے پاس لے کے آئیں، یا ہم آسانیوں میں ہمیں رکھ کے لے کے آئیں. وہ اللہ کے پاس بات ہے. جیسے بھی ہو ہم نے رہنا ہے، اور ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزار کے اس جگہ پہ پہنچنا قیامت کے دن. اور اصل وہ جگہ ہے. وہ جب وہاں پہ ہوں گے تو پھر دنیا کے لیے تو یہ سوچ رہے ہوں گے، آپس میں بات کر رہے ہوں گے ہم تو ایک دن رکیں یا ایک دن سے تھوڑا سا کم عرصہ رکیں. تو یہ بات ویسے ہی وہاں پہ مطلب اس درجے کی ہو جانی ہے. اور اصل جو سامنے بات ہونی، جنت ہونی، وہاں پہ حسرت ہی انسان نے کرنی. بھی میں آپ کے سامنے وہ بات بھی رکھتا ہوں کہ جب وہاں پہ انسان ہوگا تو جس نے کسی محفل میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا ہوگا، وہ اس محفل پہ حسرت کر رہا ہوگا وہاں پہ. کیونکہ وہاں پہ جب نامہ مال تولے جا رہے ہوں گے یا سامنے رکھے جا رہے ہوں گے، ہر دن کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ ہوگی وہاں پہ. تو جس نے ہر محفل میں مطلب بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے یا اٹھ کے اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا وقت ہے، اس نے اگر اللہ کو یاد کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا ہوگا، تو وہ اس محفل کا گناہوں کا کفارہ اس کا ہو چکا ہوگا. اور وہ اس کے بدلے میں اس کو وہاں پہ نیکیاں مل رہی ہوں گی. اس حساب سے وہاں پہ تولے جا رہے ہوں گے اعمال. اور جس نے نہیں کیا ہوگا حسرت کر رہا ہوگا کہ میں نے کیا کر دیا. تو میں اس بات کو اب آپ کو سامنے ایسے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2322. اب اس حدیث میں دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دنیا کی حقیقت ہمیں بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے. اب یہاں پہ بھی استثناء وہی دیا جو یہاں پہ اس صورت میں ہے نا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہاں بھی استثناء دیا ہے سوائے اللہ کی یاد کے. اب یاد دیکھیں، اللہ کی یاد کیا ہے؟ نماز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہاں پہ بھی ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، پہلی دو باتوں کے اندر وہی چیز آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عالم یعنی علم والے اور متعلم علم سیکھنے والے. تو یہ حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے کہ ساری دنیا اور اس کی ہر چیز ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، صرف وہ جو مطلب اللہ کی یاد یعنی اللہ کا ذکر، جس میں نماز بھی آ جاتی ہے، جس میں زبان سے ذکر کرنا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں، جس بات کو
اور عالم یعنی دین سکھانے والا اور دین سیکھنے والا متعلم، یہ اس چیز سے استثناء میں ہے، یہ چیز لعنت زدہ نہیں ہے۔ اور علماء یہاں سے مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے ساتھ لنک ہے نا، اللہ کے ذکر کے ساتھ اور دین کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ، وہ بھی لعنت زدہ نہیں ہے، یعنی مسجدیں ہو گئیں یا کسی جگہ پہ انسان بیٹھ کے دین کو سیکھتا ہے تو اب اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے انسان خسارے میں ہے، تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ لعنت زدہ ہے۔ بچے گا کون؟ لعنت زدہ سے مراد ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی ہر چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے دنیا میں، سوائے وہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث کا بتا رہا ہوں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا بتایا کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہی بات اللہ کا ذکر نیک اعمال میں، اور تواصب بالحق اور تواصب صبر، یہ بھی نیک اعمال ہی ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ عالم یا اور متعلم، عالم کیا ہوتا ہے؟ دین کو سکھاتا ہے، اور دین کو سکھا کے وہ کیا کام کر رہا ہوتا ہے؟ نیکی کا حکم دے رہا ہوتا ہے اور برائی سے روک ہی تو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہی تواصب الحق بھی اس میں آ گیا، اور پھر صبر کی بھی وہ وصیت کر رہا ہوگا جب کسی کو دین سکھا رہا ہوگا، نیکی کا حکم بھی دے رہا ہوگا، برائی سے بھی روک رہا ہوگا، اور صبر کی بات کر رہا ہوگا۔ اور جو سیکھ رہا ہوگا وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ اسی لیے تو سیکھ رہا ہے کہ وہ بھی پھر نیک اعمال بھی کرے گا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرے گا، اور صبر کے لیے بھی وصیت کرے گا وہ۔ یعنی یہ حدیث اور یہ جو یہ صورت ہے، اس کا لنک آپ کے سامنے ہے، اور یہ وہی بات ہے، یہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ جو حدیث ہے وہ قرآن کی تصدیق کرتی ہے، اور ایک حدیث دوسری حدیث کی، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اور یہ کسی بھی چیز کے سچے ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ٹکراتی نہیں ہے۔ اور یہ بیوٹی ہے اسلام کی، خوبصورتی ہے اسلام کی، کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ایک تعلیم دوسری تعلیم کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے، بلکہ سپورٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، ایک دوسرے کو بیان کرتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھ دیتا ہوں کہ سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 54 میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ تو یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ، اور یہ قرآن میں جگہ جگہ کئی جگہ پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن میں مختلف طریقوں سے انسانوں کو مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ تو اب یہ جو صورت آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ڈیٹیل میں بھی ساری باتیں بتائی ہیں، اور شارٹلی بھی بتائی ہیں، اور اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا ہے کہ کوئی انسان کو بات نہ رہ جائے، کہ ایک 3 آیتوں والی صورت تھی، اس میں پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے رکھ دیا، کہ کوئی انسان کا اتنا ہی عاجز ہے قیامت کے دن اللہ کو وہ کہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تو اتنی عاجز تھا کہ تو سورہ اثر ہی نہ پڑھ سکا، اس کو ہی نہ سمجھ سکا، اس میں پورے قرآن کی مطلب میں نے قرآن کو شارٹ کر کے بیان کر دیا تھا اس کی تعلیم کو، کہ تو بچ اس طرح سکتا ہے کہ تو ایمان لاتا اور نیک عمل کرتا اور نیکی کا حکم دیتا، برائی سے روکتا اور صبر کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کے جو قرآن میں مثالوں سے بیان کی، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے یہاں پہ سورہ عصر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ مثال اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تو ویسے بہت بڑی بات ہے یہ جو میں نے کی ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات اتنی بلند ہے کہ یہ بات بھی ان کے سامنے چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ گمان سے باہر ہیں، لیکن پھر ہم اپنے سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں یہ۔ پھر اس میں دیکھیں قرآن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل بہت ساری ہیں، قرآن محفوظ ہے، یہ دلیل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا، وہ صادق رمیل مشہور تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ دلیل ہے۔ پھر انہوں نے اتنے کم مطلب ہے کہ جنگیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن اتنے کم لوگ مرے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، یہ ایک دلیل ہے اسلام کے سچے ہونے کی۔ پھر اسلام کی کوئی تعلیم ٹکراتی نہیں ہے سائنس کے ساتھ، کسی قسم کی سائنس کے ساتھ، کوئی بھی سائنس ہے اس میں، فزکس والی ہے سائنس، بایولوجی والی ہے، کیمسٹری والی، کسی کے ساتھ نہیں ٹکراتی،
باقی جو کتابیں ہیں ان کی سائنس کے ساتھ مطلب کافی تعلیمات ٹکراتی ہیں. یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. پھر اور بہت ساری دلیلیں ہیں کہ مطلب آپ کوئی آیت کو اٹھا لیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ اچھی بات کرے گی، صحیح بات کرے گی، اچھی سوسائٹی کی بنیادی اصول کی بات کرے گی، یہ کوئی اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. ضمیر تصدیق کرتا اس کی، اور دلیل اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اور پھر میں مزید اس میں ایڈ کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں میں اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں اس طرح سے کہ ہر صورت، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو اس یقینی بات ہے کہ اس کی ہر صورت دوسری صورت سے جڑی ہوگی. کہیں پہ واضح ربط ہوگا، کہیں پہ چھپا ہوگا، کہیں پہ زیادہ چھپا ہوگا. ابھی اس کو دیکھیں، اس سورہ اسر سے پیچھے والی جو صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً، یعنی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا. یہ پچھلی صورت کی آخری آیت ہے، اور اس صورت کی پہلی آیت ہے والعصر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، جو ایک نعمت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہوئی ہے، سب کو دی ہوئی ہے نعمت. وقت نعمت ہی تو ہے کہ یعنی ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمیں وقت دے دیا تاکہ ہم نیک عمل کریں اور اللہ کے حضور بھیجیں اور جنت کو حاصل کر لیں، الٹیمیٹ فائدے کو حاصل کر لیں. اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ سب کے پاس، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، سب کے پاس ہے. اور پھر ایسی نعمت ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وقت ہے آپ کے پاس، آپ ابھی تب توبہ کریں، اللہ کے حضور پلٹیں سچے دل سے، نماز پڑھیں، پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں ساتھ ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ وضو کرے اچھے طریقے سے، 2 رکعت نماز پڑھے، ایسے پڑھے کہ توجہ قائم رہے، اور 2 رکعت پوری توجہ سے نماز پڑھے، اور پھر بعد میں اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈھیر ساری اور باتیں، یعنی آپ صرف اس طرح ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ غلطی آپ سے ہو جاتی ہے اگر، تو آپ سچے دل سے اپنی اس غلطی پہ پشیمان بھی ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں. جو توبہ کے 3 شرائط ہیں، آپ یہ کرتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 دفعہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. الذی لا الہ الا، وہ جن کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے، الا هو الحی القیوم، جو زندہ بھی ہیں اور ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہیں. واتوب الیہ، میں نے انہیں کی طرف پلٹنا ہے. ان الفاظ کے ساتھ 3 دفعہ آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی جنگ سے بھی بھاگا ہوگا اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتے ہیں. جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ نعمت ہے. تو نعمت نہیں تو اور کیا ہے. اتنا کچھ اس میں بولا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی قسم کھائی ہے جس پہ پچھلی صورت کو ختم کیا نا، تو آگے شروع کی کہ اسی نعمت کی، ایک بہت بڑی نعمت کی جو حقیقت ہے، اس کی قسم بھی کھائی. نعمت کی بھی اور حقیقت کی قسم بھی کھائی. اور ظاہر ہے ایسی وہ نعمت ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور قسم بھی اسی چیز کی کھائی جاتی ہے تاکہ اپنی اگلی بات میں زور دیا جا سکے. تو اللہ کی بات تو قسم کے بغیر بھی سچی ہے، لیکن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے وہ قسم کھاتے ہیں، اپنی بات پہ زور لاتے ہیں. تو اس میں جو مین بات ہے میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس نعمت کی قسم کھائی. اور یہ نعمت جیسے پچھلی صورت ختم ہوئی اس بات پہ کہ وہ نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، تو وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم میرے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری، وقت جو میں نے تجھے دیا تھا اس کو تم نے کہاں گزارا. پھر اس وقت میں سے بھی جو خاص جو وقت تھا، سب سے پیک کا وقت ہے، جوانی کہاں گزاری. پھر وقت کا سوال. پہلے 2 سوال ہے یہ اس نعمت کا سوال جو اللہ نے دیا ہوا تھا. اور پھر میں ویسے آپ لوگوں کے لیے بتا دیتا ہوں انفارمیشن کے لیے کہ باقی 3 سوال یہ ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا، ایک سوال، خرچ کہاں پہ کیا، یعنی حلال ذرائع سے کمایا کہ حرام سے، اور خرچ کیا کہ کہاں کیا، خرچ ضائع کیا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ، اور پھر جتنا کسی بات کا علم تھا اس پہ تو نے عمل کتنا کیا. یہ 5 سوال ہے جو ہم نے دینے. تو میں صرف یہ ربط کے حوالے سے، یہ اصل بات کیا ہے اس میں، اصل بات یہی ہے کہ اسلام سچا ہے.
جتنی مرضی باتیں کوئی کر لے اس کے بارے میں، یہ ایسا ہی ہے کہ آسمان پہ تھوکو اور وہ تھوک منہ پہ گرے، یہ جو کفار کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اندر سے کنونس ہیں، کیونکہ اس کو آپ دیکھیں تو صحیح نا، اس میں کتنی باتیں ہیں، ابھی میں نے کچھ کی ہیں اور ڈھیر ساری بات ہے، کوئی آپ بات اٹھا لیں آپ کو ہر جگہ سے دلیلیں مل رہی ہوں گی کہ سچی بات ہے، اللہ کی طرف سے بات ہے۔ اور اچھائی تو ہمیں ملی اللہ سے ہے، ہر قسم کی اچھی بات جو ہے وہ اللہ سے ہی تو ملی ہے، اور وہ ساری اچھائی بہترین حالت میں اللہ کے پاس، اور کیسے ہے وہ گمان سے باہر ہے ہمارے۔ بہرحال اس کو اب میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، اس میں بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، اور بھی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو منیمم 4 باتیں ہیں جو ہمارے بچاؤ کے لیے ہیں، اس پہ آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر اس پہ استقامت ہمیں عطا فرمائے قیامت مرتدم تک، اور کوئی بھی ہم نیک عمل کریں ان 4 میں جو ہو، اور وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پہ استقامت بھی دے، اور ہمیں مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ وقت ہو جب ہم اللہ کی طرف جا رہے ہوں تو ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہوں۔ اور ان فتنوں کے دور میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ، ہماری نسلوں پہ رحمت فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو کہ ہم فتنوں سے بھی بچیں اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر کے رکھیں، اور اللہ کے ہو کے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے کہ ہمیں استقامت دے مرتے دم تک، ہمیں ہماری نسلوں کو، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔